ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ اذ اول الفتیۃ الی الکہف فقالوا ربنا آتنا من لدنک رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، جب ان جوانوں نے غار میں پناہ لی پھر بولے اے ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے راہیابی کے سامان کر۔ فضربنا علی آذانہم فی الکہف سنین عددا، تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کے کئی برس تھپکا۔ ان آیات کریمہ میں اصحاب کہف کا واقعہ شروع ہوا۔ کفار مکہ کو اصحاب کہف کے واقعے سے بڑی حیرت ہوئی تھی اور وہ بڑا تعجب ہوا تھا ان کو۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے امتحان کے طور پہ سوال کیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کیا تم ہماری نشانیوں میں سے صرف اصحاب کہف کے واقعہ ہی کو بہت تعجب اور بہت ہی عجیب سمجھتے ہو؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، یہ زمین و آسمان، یہ سمندر، بلند و بالا پہاڑ، یہ سب ہماری بڑی نشانیوں میں سے ہیں۔ تو فرمایا خالی تم اصحاب کہف کے واقعہ پہ تعجب کر رہے ہو، اللہ کی تو جتنی نشانیاں ہیں سب ایسے ہی ہیں۔ اور اس سے پہلے یہ ذکر ہو چکا ہے کہ قریش کے سرداروں میں سے ایک شخص تھا نضر ابن حارث۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچاتا تھا۔ یہ ہیرا میں جاتا اور رستم اور سوراب کے قصے سن کر کے آتا، اور جس مجلس میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قرآن مقدس سے پچھلی امتوں کے واقعات بیان کرتے تو وہ بھی قریب آ کر کے بیٹھ جاتا اور کہتا کہ اے لوگوں، اے جماعت قریش، میں تم کو اس سے بہتر اور مزیدار قصے سناتا ہوں۔ اس کے بعد میں پھر وہ روم اور فارس کے بادشاہوں کے قصے اور ان کے واقعات سنانے لگ جاتا۔ تو قریش نے اس کو یعنی نضر ابن حارث کو اور عقبہ ابن معیط کو مدینہ میں یہودی علماء کے پاس میں بھیجا تھا اور بتایا کہ تم لوگ اہل علم ہو اور ہم لوگ ان پڑھ لوگ ہیں، ہمارے درمیان اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوی نبوت کیا ہے، اب تم بتاؤ ہم کس طرح ان کے دعویٰ کی سچائی کا پتہ لگائیں۔ اب یہ لوگ مدینے میں گئے تھے اور وہاں پہ جا کے انہوں نے یہودی علماء سے پوچھا کہ اس نبی کی سچائی کا پتہ کیسے لگائیں، تو یہودی علماء نے بتایا تھا کہ 3 سوال ان سے کرو۔ ایک تو نوجوانوں کے بارے میں سوال کرو جو غار میں چلے گئے تھے، اور دوسرا سوال اس شخص کے بارے میں کرو جس نے مشرق و مغرب کا سفر کیا تھا، اور تیسرا سوال روح کے بارے میں کرو۔ اب نضر بن حارث اور عقبہ ابن معیط یہ مکہ سے واپس آئے تو انہوں نے آپ سے یہ سوال کیے۔ آپ نے کہا تھا کہ میں اس کا جواب دوں گا، اور پھر اس کے بعد میں 15 دن کے بعد میں جب وحی نازل ہوئی، حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر کے آئے تو سورہ کہف کا نزول ہوا تھا۔ تو اس سورہ کے اندر اصحاب کہف کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بھی بیان کیا گیا، اور روح کے بارے میں جو سوال تھا وہ اس سے پہلے والی سورہ بنی اسرائیل میں بیان کیا گیا۔ کہف کا معنی ہوتا ہے پہاڑ میں ایک غار، پہاڑ کے غار کو، پہاڑ کی کوہ کو کہف کہتے ہیں۔ تو اصحاب کہف یعنی پہاڑ کی کوہ کے اندر پناہ لینے والے حضرات۔ اور رقیم ایک جگہ کا نام ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ رقیم اس پتھر کا نام ہے جس پتھر پر اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے۔
اب یہ اصحاب کہف کا واقعہ کیا ہے، اس سورہ میں کچھ آیتوں میں اس کو بیان کیا جائے گا. میں مختصر طور پر پہلے اس کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ آنے والی آیتوں میں اس پورے واقعے کو آپ حضرات ملاحظہ کر سکیں. روایتوں میں یہ آتا ہے کہ کافر بادشاہ کے زمانے میں یہ حضرات جو اصحاب کہف ہیں وہ اپنے شہر سے نکل کر کے ایک پہاڑ کی کوہ کے اندر پناہ لے لیے تھے. اس کا جو پورا پس منظر ہے وہ پس منظر یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمان پر اٹھائے جانے کے بعد لوگوں نے ان کی جو تعلیمات تھی اس تعلیمات کو بدلنا شروع کر دیا. لیکن ہر دور کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں جو صحیح مذہب کی صحیح تعلیمات کی حفاظت کرتے ہیں. تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کی بھی ایک ایسی جماعت تھی جو صحیح طور پر دین کی تبلیغ و اشاعت کے اندر مصروف رہتی تھی. تو یہ قوم قبط کا جو دقیانوس نامی بادشاہ تھا، یہ علاقہ روما میں اس نے کئی فتوحات کی اور دقیانوس کی حکومت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سن کے اعتبار سے سن عیسوی 150 کے اندر قائم ہوئی. اور اگرچہ اس زمانے کے حالات بڑے خطرناک تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین کو پنپنا بڑا مشکل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے انتظام فرمایا. اس سے پہلے بھی روم کے بہت سارے ایسے بادشاہ آئے تھے جو مسلمانوں جو اہل ایمان پر ظلم کرتے تھے اور انہیں دکھ پہنچاتے تھے. لیکن یہ دقیانوس جو بادشاہ تھا یہ پہلا وہ رومی بادشاہ تھا جس نے دشمنی کی حد کر دی. یہ اہل ایمان کا اتنا بڑا یہ دشمن تھا کہ اس نے مسلمانوں کو، یعنی اس زمانے میں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر جو تھے ان کو بڑے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا. یہ سال میں 2 مرتبہ پورے ملک کا دورہ کرتا تھا اور اس کا ملک شام، فلسطین اور روم کے 200 شہروں کے اوپر پھیلا ہوا تھا. اور اس دورے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ لوگوں کو عیسائیت سے مرتد کر کے بت کی پوجا کروائی جائے. تو اس مقصد کے لیے اس نے مختلف شہروں کا دورہ کیا اور الگ الگ شہروں میں چھوٹے بڑے اس نے مندر بنائے اور ان مندروں کے اندر دیوی دیوتاؤں کی اس نے مورتیاں رکھوائیں اور ہر شہر کے جو اہل ایمان تھے ان کو اس بات پر مجبور کیا کہ وہ ان بتوں کی پوجا کریں. وہ پکڑوا کر کے اہل ایمان کو بلواتا تھا، 2 شرطیں رکھتا تھا. کہتا تھا کہ یا تو بتوں کو سجدہ کرو، ان پر قربانی کا خون بہاؤ، اپنا دین چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کرو، یا پھر قید و بند بلکہ قتل اور ہلاکت کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ اس کے ظلم و ستم کا طریقہ تھا. اسی بادشاہ کے علاقہ سلطنت میں سرحد عرب سے تقریباً 70 میل دور جو ہے وہ ایک بہت بڑی بندرگاہ تھی. اس میں ایک شہر تھا، اس شہر کا نام تھا افسوس. تو اس شہر میں بھی دقیانوس نے ملک کا سب سے بڑا مندر بنوایا تھا. اس میں ایک مورتی رکھی تھی جس کا نام ڈیانا یا ڈائنا دیوی رکھا تھا اس نے. تو بعض روایتوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جب دقیانوس اس شہر کے اندر آیا تو دستور کے مطابق اس نے سارے عیسائیوں کو بلوایا اور انہیں مجبور کیا اس بات کے اوپر کہ تم لوگ جو ہے وہ دین عیسائیت کو چھوڑ کر کے بتوں کی پوجا کرو. تو یہاں پہ کچھ حضرات تھے وہ بڑے پختہ لوگ تھے، دین کے اندر بڑے پختہ تھے. ان کو دقیانوس کی جو کفریہ حرکتیں تھی وہ بالکل ان کو پسند نہیں تھی. اب جب اس نے بلا کر کے لوگوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی، ان کو قتل کروایا، گرفتار کروایا، تو انہی میں سے اس علاقے کے بڑے گھرانوں کے کچھ ایسے لوگ تھے جو بڑے مضبوط ایمان والے تھے. پہاڑ سے زیادہ مضبوط ان کا ایمان تھا اور کسی بھی طریقے سے وہ ایمان کو چھوڑنے کے لیے تیار ہونے والے نہیں تھے. بادشاہ نے ان سے بھی کہا کہ تم بتوں کو سجدہ کرو اور یا پھر سزا کے لیے تیار ہو جاؤ. یہ بڑے خوبصورت، بڑے صحت مند، کڑیل، لمبے قد کے، چوڑے سینے والے یہ جوان لوگ تھے جو بعد میں اصحاب کہف کے نام سے یہ لوگ مشہور ہوئے. تو انہوں نے بڑی دلیری کے ساتھ میں بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر کے کہا تھا کہ ہم بتوں کی پوجا نہیں کریں گے. کہتے ہیں نا کہ حق کے اندر بڑی طاقت ہوتی ہے.
یہ تنہا چند جوان ہیں حق کے اوپر قائم، اور سب ان کے مخالفین میں سے ہیں، حکومت ان کے خلاف ہے لیکن حکومت وقت کے خلاف یہ کھڑے ہو رہے ہیں۔ بادشاہ کے دربار میں ڈنکے کی چوٹ پہ یہ کہہ رہے ہیں ہم بتوں کو سجدہ نہیں کریں گے، ہمارا رب سچا معبود ہے، وہ آسمان اور زمین کو پیدا کرنے والا ہے۔ دقیانوس نے کہا کہ اے جوانوں، مجھ کو تمہاری جوانی اور خوبصورتی پہ ترس آتا ہے، میں تمہاری اس گستاخی کی سزا اسی وقت دے سکتا تھا، لیکن میں تم کو مہلت دیتا ہوں، میں تم کو سوچنے کا موقع دیتا ہوں، تم کل تک سوچ لو اور سوچ کر کے بتاؤ کہ تمہارا کیا ارادہ ہے۔ اللہ کی مرضی تھی، ان کو دقیانوس بادشاہ نے مہلت دی۔ اب یہ حضرات اپنا دین بچانے کے لیے وہاں سے نکل پڑے۔ اچھا، یہ ان میں سے آپس میں کوئی ایک دوسرے کو جانتا نہیں تھا، لیکن کہتے ہیں نا کہ کوئی جانے یا نہ جانے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے روحوں کے اندر ایک رشتہ قائم کر کے رکھا ہے۔ اس رشتے کی وجہ سے روحیں آپس میں ایک دوسرے کو پہچانتی ہیں، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ روحیں ایک جمع لشکر ہیں، جو روحیں اس لشکر میں آپس میں تعارف رکھتی ہیں وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے الفت رکھتی ہیں۔ یعنی اوپر جو روحوں کا آپس میں تعلق ہوتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بھی روحوں کا آپس میں تعلق رہتا ہے۔ تو جو روحیں وہاں پہ ایک دوسرے سے اجنبی تھی، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ دنیا میں بھی ایک دوسرے سے اجنبی رہیں گی۔ تو یہ جو حضرات تھے، یہ آپس میں ان کی کوئی جان پہچان نہیں تھی، لیکن روحوں کا جو تعلق ہوتا ہے وہ تعلق ان کے درمیان قائم تھا۔ یہ سب کے سب اپنا دین بچانے کے لیے شہر چھوڑ کے نکل گئے، اور دوپہر کا وقت تھا۔ ان میں سے کسی کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ نہیں تھا۔ ایک درخت کے نیچے ایک آدمی جا کر کے بیٹھ گیا، ان میں سے دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، سارے اصحاب کہف درخت کے نیچے جمع ہو گئے۔ اب یہاں پر جب یہ جمع ہوئے تو سب یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ایک دوسرے کو بتائیں گے نہیں کہ ہم اہل ایمان میں سے ہیں، لیکن جب بات شروع ہوئی تو ایک دوسرے کے ذریعے جب پتہ چل گیا کہ یہ بھی اہل ایمان میں سے ہے، یہ بھی اہل ایمان میں سے، تو آپس میں ان سب کی دوستی ہو گئی، اور سب نے یہی ارادہ کیا کہ اگر دین بچانا ہے تو چلو کسی غار میں جا کر کے چھپ جاتے ہیں۔ بادشاہ کی چند دن کی زندگی ہے، جب مر جائے گا بادشاہی ختم ہو جائے گی، ہم نکل کر کے پھر آ جائیں گے۔ یہ اصحاب کہف سب شہر سے چند میل کے فاصلے پر نکل گئے۔ راستے میں ان کو ایک دھوبی مل گیا یا ایک چرواہا مل گیا۔ اس نے کہا کہ میں بھی بادشاہ سے چھپتا پھر رہا ہوں، مجھ کو بھی ساتھ میں لے لو، میں بھی اپنا دین بچانا چاہتا ہوں۔ اب اس کو بھی ساتھ میں لے لیا۔ جب وہ چلا تو اس کا جو کتا تھا وہ بھی ساتھ میں ہو لیا۔ اب انہوں نے یہ سمجھا یہ کتا اگر بھونکے گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور پتہ چل جائے گا تو لوگ ہمیں گرفتار کر لیں گے۔ تو انہوں نے کتے کو جو ہے وہ وہاں سے بھگانا چاہا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتے کو زبان عطا فرمائی۔ کتے نے بول کر کے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں میں نہیں بھونکوں گا، مجھے بھی ساتھ میں لے لو۔ اس کی قسمت تھی، وہ بھی ان کے ساتھ میں ہو گیا۔ اب جب یہ حضرات وہاں سے چلے اور غار میں پہنچے تو عصر سے مغرب تک اللہ کے ذکر میں مگن رہے۔ جب ذکر الہی سے سکون ملا تو تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ جب یہ لیٹے ہیں، لیٹتے ہی نیند آ گئی۔ اب دوسرا دن ہوا، بادشاہ نے دربار لگایا، ان کے بارے میں پوچھ تاچھ کی، معلومات کی، لیکن ان کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ ان کے گھر والوں کو بلایا تو ان کے گھر والوں نے یہی کہا کہ ہم تو تیرا دین پہلے ہی اختیار کر چکے ہیں، ہم تو پہلے ہی بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، اپنا دین چھوڑ چکے ہیں، اور ہم ان کو کہاں پہ چھپائیں گے؟ ہمیں ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے کہ وہ کہاں پہ چلے گئے، وہ تو ہمارے دین کے اوپر تھے ہی نہیں۔ اب اسی دوران کسی خبری نے آ کر کے بتا دیا کہ کل وہ پہاڑ کی طرف جاتے ہوئے ان کو دیکھا گیا ہے، پہاڑ کی طرف وہ لوگ جا رہے تھے، اور ان کے ساتھ میں ایک کتا بھی تھا۔ بادشاہ نے سب درباریوں سے کہا کہ جاؤ اور جا کر کے ان کو دیکھو۔ اب جب وہ لوگ گئے تو دیکھا کہ سو رہے ہیں۔ اب وہ سو رہے، ان کو دیکھ کر کے بادشاہ کو غصہ آیا۔ اس نے حکم دیا کہ ایسا کرو، ان کو سونے دو، غار کا منہ ایسے مضبوط پتھر کی دیوار بنا کر کے بند کر دو کہ اب ہمیشہ کے لیے اندر ہی یہ مر کر کے رہ جائیں اور کبھی باہر نکل ہی نہ پائیں۔ جب بادشاہ نے یہ حکم دیا اور دیوار جو ہے وہ وہاں پہ کھڑی کر دی گئی اور ان کو اندر ہی بند کر دیا گیا۔ اب جس آدمی کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ ان کو بند کروا دو، تو اس نے کیا کیا کہ ایک تختی کے اوپر ان کا نام لکھوایا،
اور یہ اس پہ لکھوا دیا کہ یہ لوگ کون ہیں, یہاں سے باہر کیوں آئے ہیں اور ان کا کیا واقعہ ہے. اس نے مختصر لکھوا کر کے اس کو وہیں پر رکھوا دیا. اور ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اس نے یہ سارے حالات لکھوا کر کے بادشاہ کے شاہی خزانے کے اندر کہیں چھپا دیے محل کے اندر. اب 1 سال کے بعد میں دقیانوس جو ہے وہ 3 سال حکومت کر کے مر گیا. اب دقیانوس مرا, باطل کو زیادہ دن دنیا میں رہنا نہیں, آخر اس کو مرنا تھا, مر گیا. پھر زمانے گزرتے رہے, اس نے بڑا ظلم کیا تھا, تقریباً 80,000 عیسائیوں کو اس نے قتل کروایا تھا. مر گیا, یہ مرا, زمانے گزرتے گئے, بادشاہی بدلتی رہی, بدلتے بدلتے 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا. جب اتنا زمانہ گزر گیا تو جن 2 آدمیوں نے اصحاب کہف کے حالات لکھ کر کے شاہی خزانے میں رکھے تھے, ان میں سے ایک شخص نے بعد میں بادشاہ کو وہ تختی لا کر کے دی کہ ایسے ایسے ہمارے خزانے کے اندر تختی رکھی ہوئی ہے اور اس طرح کے لوگ پہلے موجود تھے. بتاتے ہیں کہ جب 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزرا تو اس زمانے میں جو بادشاہ تھا اس کا نام تھا بیدروس. اللہ کی قدرت یہ بادشاہ اہل ایمان میں سے تھا اور سچے مذہب کے اوپر یہ قائم تھا. اس وقت کچھ بنی اسرائیل بھی تھے اور کچھ عیسائی تھے اور کچھ بت پرست تھے. تو اس کے زمانے میں ایک مسئلہ اٹھا کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا حق ہے کہ نہیں ہے. تو اب اس کے اندر لوگوں کا بڑا اختلاف ہوا اور اس وقت بادشاہ نے راتوں کو رو کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی, اللہ اپنی قدرت کا کوئی نمونہ دکھا دے تاکہ جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کو نہیں مانتے ہیں ان کو یقین آ جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نیک بادشاہ کی دعا کو قبول فرمایا اور ایسا راستہ اللہ تعالیٰ نے پیدا فرما دیا کہ لوگوں کو خود یقین آ جائے کہ واقعی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اب اس کا ذریعہ اس طرح بنا کہ اصحاب کہف جہاں پہ غار میں سو رہے تھے, اس وقت یہ شہر جہاں افوس نام کا جو شہر ہے یہ وہاں کی راجدھانی تھی. اب جب یہ سارے معاملات ہوئے تو ایک چرواہا اپنی بکریاں چرا رہا تھا غار کے پاس میں. چراتے چراتے اس کے دل میں خیال آیا کہ پہاڑ کا یہ غار جو کسی کا نہیں, پتہ نہیں کب سے ہے کیا ہے, اس کے اگر منہ کو کھول دیا جائے تو بکریوں کو بارش سے بچانے کے لیے کام آئے گا غار, گرمی لگے گی تو بکریوں کو اندر رکھیں گے, یہ کام آئے گا. اب اس نے یہ سوچ کر کے دیوار گرا دی. جب دیوار گرائی اور سب پتھر ایک طرف کر دیے اور جب وہ اندر داخل ہوا تو اندر جا کے اس نے دیکھا کہ کچھ لوگ اندر سو رہے ہیں اور ایک کتا بھی سو رہا ہے. خوف سے ڈر کر کے وہاں سے بھاگ گیا وہ. اور دوسرے دن صبح ہوتے ہی طلوع آفتاب تک یہ اصحاب کہف جاگ پڑے اور جاگے, اور جاگنے کے بعد میں یہ لوگ یہ سمجھ رہے تھے ہم لوگ ابھی سوئے تھے, بس ابھی اٹھے, کل سوئے تھے آج اٹھے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 300 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے. خیر جب یہ لوگ اٹھے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ کب سوئے تھے ہم لوگ. تو کچھ ساتھیوں نے سورج کو دیکھ کر کے کہا تھا کہ ابھی ایک ہی رات ہوئی ہم لوگ سوئے تھے, اور کچھ نے کہا کہ نہیں ابھی کوئی زیادہ وقت ہو گیا ہے, لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ 300 سال سے زیادہ ہو گیا ہے. خیر اب دروازے پر پڑے ہوئے پتھر دیکھ کر ان کو کچھ تشویش ہوئی کہ آخر معاملہ کیا ہے. لیکن اب اٹھنے کے بعد میں سب سے پہلے انسانی طبیعت بھوک کا احساس ہوا. کہا کہ ان باتوں کو ابھی چھوڑو, پہلا کام یہ کرو کہ پہلے کھانے پینے کا انتظام کرو. اب کھانے کے انتظام کی جب بات آئی تو ان اصحاب کہف میں جو پیسہ جن کے پاس سب کا جمع تھا, یہ لوگ جب نکلے تھے شہر سے تو سارا انہوں نے پیسہ گھر سے انتظام کر کے کچھ لے لیا تھا اور سب پیسہ تملیخہ کے ہاتھ میں دے دیا تھا. یہ ان کے خزانچی تھے. تملیخہ کو انہوں نے کہا کہ دیکھو ایسا ہے کہ دقیانوس کے سپاہی جو ہے وہ ہم کو تلاش کر رہے ہوں گے, تم چھپتے چھپتے جاؤ اور جا کر کے کسی طرح کھانے کا انتظام کرو. آگے آیت کریمہ میں آ رہا ہے یہ پورا کا پورا واقعہ کہ وہ کس طریقے سے باتیں کر رہے تھے. خیر اب یہ تملیخہ نے پیسہ لیا اور شہر کے دروازے پہ پہنچے تو یہ حیرت میں ڈوب گئے. شہر کے دروازے پہ تختی لگی ہوئی ہے اور دین عیسوی کے دین عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بہت اچھی اچھی باتیں لکھی ہوئی ہیں. تو سوچ میں پڑ گئے کہ یہ تو عیسائیوں کے دشمن ہیں, اتنی اچھی اچھی باتیں دروازے پہ لکھی ہیں, لگتا میں غلط جگہ آ گیا ہوں. دوسرے دروازے پہ گئے تب بھی وہی حال, تیسرے دروازے پہ گئے
تو ان کو بڑی حیرت ہوئی. یہ سوچتے ہی سوچتے جو ہے وہ آگے بڑھے اور انہوں نے دیکھا کہ لوگ دین عیسائیت کے بارے میں بات کر رہے ہیں اور سچے مذہب کی باتیں کر رہے ہیں. یہ حیرت و تعجب میں پڑ گئے کہ یا اللہ یہ کیا ہو رہا ہے, میں کہیں خواب تو نہیں دیکھ رہا ہوں کہ کل اس شہر کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام لینا گناہ تھا اور آج ایک رات کے اندر سارا معاملہ پلٹ گیا کہ لوگ جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں کر رہے ہیں. کہیں غلطی سے کسی اور شہر میں تو نہیں آ گیا میں, یہ شہر افسوس تو نہیں لگتا ہے. اب ایک جوان سے پوچھا اس شہر کا نام کیا ہے, تو جوان نے کہا کہ اس شہر کا نام ہے افسوس, شہر افسوس. تو حیران ہوئے, تو نام تو وہی ہے, ہمارا ہی شہر افسوس. اب انہوں نے کہا کہ خیر یہ بعد میں دیکھا جائے گا, پہلے بھوک کا انتظام کیا جائے. وہ نان بائی کے یہاں گئے جہاں روٹیاں بنتی تھی اور انہوں نے کچھ کھانا خریدا. کھانا خرید کر کے پیسہ دیا. جب پیسہ دیا تو دکاندار منہ دیکھنے لگا کہ صحیح سے بتاؤ تمہیں کوئی خزانہ مل گیا کیا. اب انہوں نے پیسہ دیا تھا 300 سال پرانا اور ان کو پتا نہیں تھا کہ 300 سال کے بعد میں شہر میں آیا ہوں. اب جب پیسہ اس نے دیکھا تو اتنا پرانا پیسہ, تو وہ دکاندار کہنے لگا تمہیں لگتا ہے کوئی خزانہ مل گیا, صحیح بتاؤ. تملیخہ نے کہا کہ بھائی مجھ کو کوئی خزانہ نہیں ملا ہے, میں تو کل ہی شہر سے گیا تھا اور یہ پیسہ لے کر کے گیا تھا. تو کچھ لوگوں نے کہا کہ لگتا ہے کوئی پاگل لگتے ہیں, کوئی دیوانے ہیں, ان کو چھوڑ دو. لیکن اب وہاں پہ بھیڑ لگ گئی کہ لگتا ہے کوئی خزانہ اس کو مل گیا ہے. تو اب بات ہوتے ہوتے جب آگے بڑھی, کہا ایسا کو اس کو پکڑ کر کے حاکم کے پاس لے کے جاؤ, کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہے. اب سب لوگ پکڑ کر کے ان کو لے گئے حاکم کے پاس. اور اس زمانے میں وہاں پر شہر میں 2 افسر تھے. جب حضرت تملیخہ گئے اور حاکم سے بات کی تو آپ نے کہا کہ یہ لوگ مجھے پاگل سمجھ رہے ہیں اور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یہ ایک رات میں کیا ہو گیا ہے. کل میں شہر سے گیا ہوں اور دقیانوس نام کا بادشاہ تھا, وہ ہمیں دین عیسائیت چھوڑنے کے لیے مار رہا تھا, قتل کر رہا تھا, تو ہم لوگ نکل گئے تھے. تو لوگوں نے کہا کہ ہم نے دقیانوس نام کا کوئی بادشاہ نام ہی نہیں سنا ہے, اس نام کا کوئی بادشاہ یہاں پہ آیا ہی نہیں ہے. اب انہوں نے بتایا کہ ہم سب اسی سے ڈر کر کے غار میں جا کر کے چھپ گئے تھے اور وہاں پہ سو گئے تھے, اور آج صبح میں اٹھا ہوں میں, ہم کو بھوک لگی تھی تو میں کھانا لینے کے لیے آیا ہوں, میرے ساتھی وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں اور فلاں فلاں محلے میں گلی میں میرا گھر ہے اور ہمارے ماں باپ کا یہ نام ہے اور یہ وہی سکے ہیں جو ہم لوگ کل لے کر کے گئے تھے. اب یہ سب باتیں جب ہوئی تو دقیانوس نام کے بادشاہ کا جب انہوں نے تذکرہ سنا تو کہا کہ یہ تو معاملہ بڑا عجیب لگ رہا ہے. کوئی دقیانوس نام کا بادشاہ کل کیا 100 سال پہلے بھی کوئی ایسا بادشاہ یہاں پر نہیں گزرا ہے. تو اب یہ بات ہوتے ہوتے بادشاہ تک پہنچی. بادشاہ کے پاس میں گئے, لوگوں کو بتایا کہ ایسا ایسا ماجرا پیش آیا ہے اور ایسے ایسے حالات بنے ہیں. اب اس کے بعد میں پھر کیا واقعہ بنا انشاءاللہ آئندہ اس کا تذکرہ آئے گا.